بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور من نور اللہ۔ آج میں آپ کو حج کے متعلق بتاؤں گی کہ حج کیا ہے۔ حج اسلام کا پانچوں یا عبادت اسلامی کا چوتھا رکن یا نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے بعد چوتھا فریضہ ہے، جو امت محمدیہ کے ہر فرد پر، خواہ وہ دنیا کے کسی علاقے کا باشندہ ہو، عمر بھر میں صرف ایک بار فرض ہے، مگر صرف ان لوگوں پر جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہوں، صرف ان لوگوں پر حج فرض ہے جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتی ہوں، جن کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ حج کر سکتے ہوں۔ حج 9 ہجری میں فرض کیا گیا، اس کی فرضیت قطعی ہے، جس کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے، جو کہ حج فرض نہیں ہے وہ کافر ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام جس طرح آخرت میں فلاح و نجات کا ضامن ہے، اسی طرح دنیا میں بھی کامیابی و کامرانی کا پیغام ہے۔ اس کی فلاح دارین کی یہ جامعیت اس کی ہر عبادت سے بالکل صاف ظاہر ہو رہی ہے۔ وضو، نماز باجماعت، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب روح کو جلا دینے اور اپنے باطن کو پاکیزگی سے معمور کرنے کے ساتھ دنیاوی، مادی، جسمانی، معاشی فائدوں اور مصلحتوں سے بھی کتنے لبریز ہیں۔ یہ وہی جانتی ہیں جو عقل کامل اور چشم بینا کی دولت سے مالا مال ہے، یہی اصول حج کے بارے میں بھی کام کر رہی ہیں۔ امت کے مختلف طبقوں کا دنیا کے مختلف گوشوں سے منزل در منزل خشکی و تری یہ سفر حج اور عظیم الشان اجتماع ایک خشک عبادت اور محض ذکر الہی کے لیے نہیں، فرد ملت دونوں کے لیے ہے، یعنی انفرادی و اجتماعی ہر قسم کے فائدے سے حاصل کیے جا سکتے ہیں اور کیے جانے چاہیے۔ ہر مزاج، ہر کماش، ہر جداگانہ معاشرہ رکھنے والے اسلام کے شدائیوں کا یہ اجتماع رنگ رلیاں منانے کے لیے نہیں، جاہلی قوموں کے میلوں ٹھیلوں کی طرح روشنی اور آتش بازی کے لیے نہیں، خواب غفلت میں پڑے رہنے کے لیے نہیں، فخریہ قصیدوں اور شعر و شاعری میں صرف کرنے کے لیے نہیں، لغویات اور محملات میں گزارنے کے لیے نہیں۔ قرآن کریم بار بار یاد دلاتا ہے کہ اجتماع و ذکر و عبادت الہی کے لیے جو ہم جمع ہو رہے ہیں، یہ فضولیات کے لیے نہیں ہے، یہ بکواسات کے لیے نہیں ہے، یہ اختلافات کے لیے نہیں ہے، یہ کھیل کود کے لیے نہیں ہے، یہ گپ گوشی کے لیے نہیں ہے، بلکہ کس کے لیے ہے؟ ذکر الہی کے لیے ہے، عبادت الہی کے لیے ہے، اپنی توبہ کروانے کے لیے ہے، رب کے نزدیک ہونے کے لیے ہے۔ تو یہ کہنا چاہیے کہ حج گویا دنیا اسلام کا بین الاقوامی سالانہ اجتماع ہے، جس سے قوم و ملت اسلامیہ کے دینی و دنیاوی مفاد وابستہ ہیں۔ اس کا مقصد عزم شوکت اسلام کا اظہار بھی ہے۔ مسلمانوں کے سفر سے جو فوائد ہو سکتی ہیں وہ بھی اس مقصود کے ضمن میں داخل ہیں۔ اسی سے اسلامی عالم میں دینی رابطے مضبوط ہوتے ہیں، مختلف قوموں، مختلف نسلوں، مختلف زبانوں، مختلف رنگتوں، مختلف ملکوں کے اشخاص کو دین واحد کی وحدت پر میں پرو دیا جاتا ہے۔ حج میں سب کے لیے وہ سادہ بن صلہ لباس جو نسل انسانی کے پدر اعظم آدم علیہ السلام کا تھا تجویز کیا گیا، تاکہ ایک ہی رسول، ایک ہی قرآن، ایک ہی کعبہ پر ایمان رکھنے والے ایک ہی صورت میں، ایک ہی لباس میں، ایک ہی سطح پر نظر آئے اور چشم ظاہر بین کو بھی اتحاد معنوی رکھنے والوں کے اندر کوئی اختلافی ظاہری محسوس نہ ہو سکے۔ یہ ہے حج کے متعلق کہ حج کے کیا فائدے ہیں، حج ہم کیوں کرتے ہیں۔ اب جو حج کے جو ہیں وہ ضروری مسائل بیان کروں گی آپ کے سامنے۔ حج کی فرضیت میں عورت مرد کا ایک ہی حکم ہے۔ جو راہ کی طاقت رکھتا ہے، جو حج کی طاقت رکھتا ہے، اس پر حج فوراً فرض ہے، یعنی اسی سال میں، اور اب تاخیر کی تو گناہ ہے۔ مرد ہو یا عورت جو ادا نہ کرے گا عذاب جہنم کا مستحق ہوگا۔ عورت میں اتنی بات زیادہ ہے کہ اسے بغیر شوہر یا محرم کے ساتھ لیے سفر کو جانا حرام ہے۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی جائے گی، وہ اپنے محرم کے ساتھ ہی جائے گی، کسی اور کے ساتھ وہ حج پر نہیں جائے گی۔ اس میں کچھ سفر حج کی خصوصیت نہیں، کہیں بھی ایک دن کے راستے پر بے شوہر یا محرم کی جائے گی تو گناہگار ہوگی، اگر وہ جائے گی تو پھر وہ گناہگار ہوگی۔ ہاں، جب
فرض ادا ہو جائے تو بار بار سفر کرنا عورت کو مناسب نہیں. اگر ایک دفعہ فرض ادا ہو گیا پھر بار بار وہ نہ جائے کہ وہ جس قدر پردے کے اندر ہے اسی قدر بہتر ہے. حدیث میں اس قدر ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو حج کرا کر فرمایا یہ ایک حج ہو گیا, اس کے بعد گھر کی چٹائیاں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کو دوسرا حج ناجائز ہے, بلکہ بہتر ہے کہ اب وہ نہ جائے. عورت کے ہمراہ سفر میں محرم کا ہونا شرط ہے, خواہ وہ عورت جوان ہو یا بڑھیا, عفیفہ ہو یا ضعیفہ. یہ عفیفہ تو جن سے اس پر اندیشہ ہے وہ تو عفیف نہیں, اور ضعیفہ ہے تو جہاز یا دوسری سواری پر چڑھانے اتارنے کے لیے ضعیفہ کو دوسرے شخص کی زیادہ حاجت ہے. اور محرم سے مراد وہ مرد جس سے ہمیشہ کے لیے اس عورت کا نکاح حرام ہے, خواہ نسبت کی وجہ سے حرام ہو جیسے باپ, بیٹا, بھائی, چاچا, ماموں وغیرہ, یا دودھ کے رشتے سے نکاح کی حرمت ہو جیسے رضاعی بھائی, باپ, بیٹا وغیرہ, یا سسرالی رشتہ سے حرمت آئی جیسے سسر, شوہر کا بیٹا وغیرہ. محرم جس کے ساتھ عورت سفر کر سکتی ہے اس کا عاقل بالغ ہونا بھی شرط ہے کہ وہ اس کی حفاظت کر سکے, اور یہ بھی شرط ہے کہ وہ محرم بغیرت فاسق نہ ہو. ایسے بہمیت محرم کے ساتھ بھی عورت کو سفر حرام ہے کہ نہ فاسق کا اندیشہ سامنے موجود ہے تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. حج کا جانا ثواب کے لیے ہے, اور بے محرم جانا یا ایسے بغیرت کے ساتھ رہنے میں یا منہ بولے بیٹے یا ایسے باپ کے ساتھ رکھنے میں ثواب کے بدلے ہر قدم پر گناہ لکھا جائے گا. اگرچہ بغیر محرم کے چلے گئی اور حج کر لیا تو فرض ساقط ہو جائے گا, تو جو ہے اس کا جو فرض ہے وہ ساقط ہو جائے گا. عورت کا نہ شوہر ہے نہ قابل اعتماد محرم, تو اس پر یہ واجب نہیں کہ حج پر جانے کے لیے کسی سے نکاح کرے. اس پر یہ واجب نہیں ہے کہ وہ کسی پر نکاح کرے. جب محرم ہے تو حج فرض کے لیے محرم کے ساتھ جائے, اگرچہ شوہر اجازت نہ دیتا ہو. اگر حج فرض ہے, محرم موجود ہے, شوہر اجازت نہیں دے رہا, پھر بھی وہ حج پر جائے گی. ہاں نفل یا سنت کا جو تو شوہر کے منع کرنے کا اختیار ہے کہ وہ منع کرے اور وہ پھر نہ جائے. عورت حج کو جانا چاہتی ہے, محرم نہیں پاتی ہے, شوہر نہیں رکھتی, تو اس کا طریقہ یہ ہے کسی کفو یعنی ایسے شخص سے حج سے واپسی تک کے لیے نکاح کر کے ساتھ لے جائے اور لائے جو قوم یا مذہب یا پیسے میں یا چال چلن میں ایسا کم نہ ہو کہ اس نکاح اس کے ولی کے باعث سے ننگو آر ہو. پھر اگر نکاح کو باقی رکھنا چاہے, اندیشہ ہو کہ دوسرے کی پابند ہو جائے گی, تو اس کی تدبیر یہ کہ عورت گواہوں کے روبرو اس کفو سے کہ میں نے اپنے نفس کو تیرے نکاح میں دیا اس شرط پر کہ جب تو مجھ کو حج کر لے جائے اور واپس اپنے مکان پر پہنچتے ہی مجھ پر طلاق بائنہ ہو, یا اگر تو اس سال حج کو میرے ساتھ نہ دے تو مجھ پر طلاق بائنہ. مرد کے میں نے قبول کے اسی شرط پر جب میں تجھے حج کو لے جاؤں, یا اسی شرط پر کفو سے نکاح کے لیے کسی کو وکیل بنا دے, یہ وکیل یوں ہی اسی شرط پر اس کا نکاح کر دے, یعنی اسی کفو سے کہ میں نے فلانا بنت فلاں بن فلاں اپنی موکلہ کو اتنے مہر کے عوض اس شرط پر تیرے نکاح دیا کہ جب وہ عورت بعد حج اپنے گھر واپس آئے, مکان میں داخل ہوتی, اس پر ایک طلاق بائنہ اور شوہر کے میں نے اسی شرط پر قبول کیا, بعد واپسی گھر آتی اور اس کے نکاح سے نکل جائے گی جسے وہ کسی طرح روک نہیں سکتا. حج پر جانے کے لیے نکاح اس شرطوں پر جائز ہے. مقصود اس تدبیر سے یہ کہ بے محرم یا بلا شوہر کے جانا صادق نہ ہو. زوجیت کے مقاصد حاصل ہونے یا نہ ہونے سے بحث نہیں ہے, یعنی کہ جو بیوی کے مقصد ہیں وہ اگر حاصل ہوتے ہی نہیں حاصل ہوتے, لہذا 70-80 سال کے بوڑھے سے بھی اس سفر کے لیے نکاح کرنا درست ہے, بوڑھے سے بھی وہ کر سکتی ہے. تو یہ تھے حج کے کچھ مسائل کہ کیسے جا سکتی ہے کیسے نہیں جا سکتی. باقی انشاءاللہ اگلا جو ٹاپک ہے وہ حج بدل پر ہوگا. انشاءاللہ آپ کو بہت سے مسائل سیکھنے کو ملیں گے, اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ خیر.